أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن پاک میرے اور آپ حضرات کے سامنے ہے، میں اور آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں. اس کے کچھ آداب. سب سے پہلا ادب اور جو بڑا ادب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. وجہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ لازمی درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو نظر تو ہمیں نہیں آتا، وار کر جاتا ہے. اور اس دشمن کا وار زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو نظر نہ آئے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو تو نظر آتا ہے نا. اس وجہ سے ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں شیطان لعین سے، شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. میں اس نظر نہ آنے والے دشمن کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اس وجہ سے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح اس کا دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر ذی شان کام، ہر شان والا کام، ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم کٹا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ سا ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو وہ کتنا بھیڑا لگتا ہے، بھدا سا لگتا ہے. اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، اسی طرح جو بھی کوئی اچھا کام ہو اس کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو پڑھ لینی چاہیے. اذان ہے، نماز ہے، اور کوئی اچھائی کا کام ہو، اچھا کام ہو کھانا کھانے سے پہلے، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو وہ کام انشاءاللہ برکت والا ہو جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہو وہ کام اچھائی والا، نیکی والا کام ہو. اور اگر برائی کے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ایسا شخص کافر. یہ فقہائے کرام نے مسئلہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھا کام، وہ اچھا کام کہ جس پر شریعت ہمیں منع نہ کرے، وہ اچھا کام نہیں جو ہماری سوچ کے مطابق اچھا کام. آسان لگ رہی ہے. مثال کے طور پہ داڑھی کٹوانی ہے. اب یہ جو ہے یہ آج کل چل رہا ہے، لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کاروبار ہے، سارا کچھ ہے. منائی حضرات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط. آسان لگ رہی ہے. یہ غلط ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. ہر اچھائی کا کام
جس کو شریعت بھی اچھا سمجھے اور وہ شریعت اس سے روکنے والی نہ ہو، اس کام کی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے وہ کام برکت والا ہو جائے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے والا اگر آپ کام کر رہے ہو، میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے کھولا تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ابتدا کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام ہو، مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا۔ نماز اچھا کام ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، قرآن پاک کو لہجے کے ساتھ پڑھے، تلفظ کے ساتھ پڑھے، اچھا کر کے پڑھے، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب۔ اسی طرح قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، کہ جب پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے دکانوں پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور ادھر سے تلاوت بھی جاری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ادب نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ اور اسی طرح جہاں مجبوری ہو، جگہ کی کمی ہو، وہاں پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کلاسیں ہوتی ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے بچے آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ مجبوری ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو یام والی عورت اور اسی طرح ناپاک مرد اس کو نہیں پڑھ سکتا، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لا تقرأ، حدیث پاک میں آتا ہے لا تقرأ الحائض والجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت، حیض والی عورت اور جنبی مرد قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے جب آدمی ناپاک ہو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جب عورت حیض والی ہو تو وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے کچھ آداب بیان کیے تھے، ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کو شروع کرنا ہے۔